مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ مولانا معراج صاحب رات میں واپس ہو رہے تھے اور ایک باپ کو میں نے دیکھا بچے کو کندھے پہ بیٹھا رکھا اس نے۔ وہ سمجھو یار، ضروری نہیں ہے تمہیں قالا قالا رسول اللہ سنایا جائے تب تمہاری سمجھ میں آئے۔ میرے استاذوں نے مجھے بتایا بیٹے جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہوں ویسی گفتگو کرنا۔ آپ کے سامنے میں انگلش بولنے لگوں کوئی نتیجہ، عربی جھاڑنے لگوں کوئی نتیجہ، جملوں کے انبار لگاؤں کوئی فائدہ۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں جی جب کسانوں سے بات کی جائے تو زمین کے لیبل پہ ہو۔ ہاں تو وہ باپ نہ بیٹے کو کندھے پہ بٹھا کے، مغرب اور عشاء کے وقت کا غالباً بیچ کا وقت تھا، اور جہاں وہ کھڑا تھا نا اس کا گھر وہاں سے 3 کلومیٹر دور تھا، کھڑا نہیں چل رہا تھا، بڑی تیزی سے جا رہا تھا، بہت تیزی سے۔ میں نے کہا مولانا ذرا پوچھو کون ہے کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا بتایا فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا بیٹھ جائیے۔ جب وہ بیٹھا نا میں نے کہا بھائی اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سنو، اس نے اپنے جو کندھے پہ بیٹا تھا نا اس نے کہا مولانا اپنے بچے کی دوا مراد آباد سے لینے گیا تھا۔ یار سوچو، کہنے لگا بچے کی دوا مراد آباد سے لینے گیا تھا، ڈاکٹر ہر دن 6 بجے بیٹھتا، آج 7 بجے بیٹھا، دیر ہو گئی۔ میں نے کہا پیدل ہی جاتے؟ اس نے کہا جب کوئی گاڑی نہیں تو پیدل ہی جانا تھا۔ او یار خدا کی قسم سلام کرو یار باپ کو، صبح اٹھ کے یار پیر چوم لیا کرو۔ تو موٹر سائیکل پہ لے جانا اسپتال کو گوارا نہیں کرتا، یہ تجھے کئی کلومیٹر کندھوں پہ بٹھا کے تیری دوا لے کر کے آتا ہے۔ اس سے پوچھ کے باپ کو اسپتال میں اتنے گھنٹے رکا، تجھے روٹی ملی کہ نہیں ملی؟ تو نے اتنے گھنٹے لائن میں لگ کے گزارے، کسی نے کچھ تجھے جوس پلایا کہ نہیں پلایا؟ تو نے کتنی رات اسپتالوں میں جاگ کے گزاری، کوئی تجھے سلانے والا تھا کہ نہیں تھا؟ اور خدا کی قسم میں نے پریشان باپوں کو دیکھا ہے، خود تو دھوپ میں تپتے ہیں لیکن کبھی اپنے رومال سے بچے کی ہوا کرتے ہیں، کبھی مائیں آنچل میں چھپاتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے۔ ہاں بارش پڑی تھی، میں نے ایک ماں کو دیکھا تھا، اس نے بچے کو سینے سے لگایا، اور یار خود جھک کے بیٹھ گئی، ساری بارش بدن پہ اتار دی، ایک بوند بیٹے پہ نہیں آنے دی۔ وہ جب تو چھوٹا تھا یہ بڑے تھے، کوئی بوند تجھ پہ نہیں آئی تھی، آج یہ چھوٹے ہو گئے ہیں، تو بڑا ہو گیا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بوند ان کے بدن پہ آنی نہیں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اولاد ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ کی عزت کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اگر اب بھی کوئی نہ مانا تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یہ اعلان تمہیں جنت دلا دیں گے؟ تمہاری یہ لمبی مسواک جنت دلا دیں گے؟ سن، اگر ماں باپ کو تکلیف دی اور معافی نہیں مانگی ہے نا تو کعبے میں مر بھی جائے گا نا تب بھی تجھے سزا کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے۔ بلا وجہ میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلا وجہ باپ جنت کا دروازہ نہیں۔ یہی باپ تھا جسے بازار میں بیچا جاتا تھا، یہی ماں تھی جسے باپ کے انتقال کے بعد بیٹے اپنی کلیز بنا کے رکھتے تھے۔ لیکن جو تکلیفیں ماں نے بچے کے لیے اٹھائی نا تو پھر اس کا بدلہ اس کے قدموں میں جنت ہی ہو سکتی تھی۔ جو دکھ باپ نے بیٹے کے لیے اٹھائے پھر باپ کو جنت کا دروازہ ہی ہونا تھا۔ میرے حضور نے اعلان کر دیا تم ایسے تو خدمت نہیں کرو گے، لو سرٹیفکیٹ دے کے جا رہا ہوں، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا پاک کو راضی کر لیا۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، اس لیے باپ کی بھی عزت کرنی ہے۔ اولاد باپ کی محنتوں کو سمجھنا، ان کی قربانیاں بچپن کی ہوتی، جوانی کی نہیں۔ بچپن میں دکھ اٹھائے ہوتے، تمہاری ایک ایک کھانسی پہ جاگنے والے، تمہاری میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر کے باپ کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ باپ کی لاش اٹھا کے بیٹے کی کمر ٹوٹی ہے۔ کبھی نہیں کہا جس دن سے باپ گیا ہے کمر ٹوٹ گئی، لوگ بتاتے ہیں جس دن سے بیٹا گیا یہ بوڑھا ہو گیا،
جس دن سے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے اس دن سے سیدھا ہی نہیں ہوا۔ ہاں تم کیا جانو باپ کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اگر بیٹے چلے جاتے ہیں نا تو جوانی میں باپوں پہ سفیدی چھا جاتی ہے، جوانی میں باپوں پہ سفیدی چھا جاتی ہے۔ یہ اولاد کا پیار ہے باپ سے، اس لیے میری گزارش ہے جوانوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ سے پیار کرنا، اور جس کے بھی بچے بچپن میں چلے گئے ہیں دل تھوڑا نہ کرنا۔ اگر یاد آئے تو سمجھ لینا وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اللہ کے خلیل کے پاس ہمارے چہرے دیکھ کر کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ اللہ نے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، انہیں مرنے کے بعد بھی باپ کا چہرہ دے دیا، باپ کا چہرہ دے دیا ہے۔ ہر بیٹے کو خلیل کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہاں تک فرمایا گیا جو عادتیں باپ کی تھی بیٹے کے لیے وہ ساری عادتیں اللہ کے خلیل میں بچے کو نظر آتی ہے۔ اسے لگتا ہی نہیں ہے میں باپ چھوڑ کے آیا ہوں، بلکہ اسے لگتا ہے جیسے پہلے باپ کے ساتھ رہتا تھا اسی باپ کے ساتھ آج رہ رہا ہے۔ تو دل تھوڑا نہیں کریں گے، رب کی ناشکری نہیں کریں گے، بس انتظار کرو اس دن کا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ اس دن خدا کی قسم یہ جنتی پرندے کام آئے گے، یہ جنتی پرندے کام آئے گے، یہ جنتی پرندے کام آئے گے۔ انشاءاللہ کریں گے ماں باپ کی عزت۔ ہاں میں دیکھتا ہوں نا کبھی کہتے ہیں یار مولانا ذرا اماں کی شان بیان کر دو، اماں کی شان بیان کرنے لگو 100 روپے دیتے، مولوی نے اماں کی شان بیان کر دی 100 روپے دینے لگ گئے۔ کبھی اماں نے دوا کے لیے 20 روپے مانگے تو دے کے آئے گا؟ کبھی سوچو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس پہ ہم دھیان نہیں دیتے۔ مولوی کو 10 لاکھ دے دے، اگر اماں پریشان ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ سن لو پہلے بات سے، جی اماں پریشان ہے، ہاں جیسے ہمیں دیتے ہو نا، کبھی ماں کو بیٹھا کے کہنا ماں کبھی سردیوں میں تو میرے گیلے بستر پہ لیٹی ہوگی، مجھے اپنے سینے پہ سلایا ہوگا، مجھے تیری اس ادا پہ پیار آ رہا ہے، کبھی نوٹوں کی گٹی نکال اور یوں ماں کے اوپر اڑانا شروع کر۔ خدا کی قسم تو نہیں جانتا ہے تیری محنتوں سے وہ دولت نہیں آئے گی جب تو ایسے ماں کے اوپر اڑائے گا۔ ماں تیری راتوں کی نیند کا صدقہ، یہ تیرے جاگنے کا صدقہ، یہ راتوں کو اٹھ کے سینے سے لگانے کا صدقہ، یہ گرمی میں آنچل سے ہوا دینے کا صدقہ، یہ سردی میں سینے سے لگا کے گرمی دینے کا صدقہ، یہ بیماری میں جاگنے کا صدقہ، یہ اٹھ اٹھ کے راتوں کو جگانے کا صدقہ۔ جب ایسے اڑائے گا ماں کے ہاتھ اٹھیں گے، خدا کی قسم ماں کے جب ہاتھ اٹھتے اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ مالک میں اس وقت تک ہلوں گا جب تک ماں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ رب فرماتا سن تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے، میں نے ماں کی دعاؤں کو تیرے ہلنے سے پہلے قبول فرما لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں سمجھ رہے میری بات؟ تو لیکن کیا کروں، میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں، اس قوم سے بات کر رہا ہوں جو صبح اٹھتی ہے نا سب سے پہلے تو یوں ہاتھ چلتا، آگے ہاتھ موبائل، پہلے واٹس ایپ چیک کرے گا، اس کے بعد مس کال چیک کرے گا، ٹھیک ہے، پھر اگر ضروری جواب دینے کے ہوں گے تو دے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں تو ویڈیو دیکھنے بیٹھ جائے گا۔ اگر دل بھر گیا دیکھتے دیکھتے تو پب جی کھیلنے بیٹھ جائے گا، اس سے بھی دل بھر گیا اور گیم کھیلنے بیٹھ جائے گا، اور خدا کے بندے یہ موبائل تباہ کر دے گا۔ صبح جب تک باہر جانا تھا موبائل چلاتے رہے، جب تک جانا تھا موبائل چلاتے رہے، کام کر کے آئے پھر موبائل ہاتھ میں تھا۔ سن تو نے 8 گھنٹے موبائل دیے، کتنے بولو کتنے؟ برا مت ماننا، کڑوی سچائی ہے، جو بچپن میں موبائل چلائیں گے وہ جوانی میں پیالے لے کے ہاتھ میں بھیک مانگیں گے، یہ یاد رکھنا میری بات۔ ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ باقی رہے گی بات، اور کبھی سن لینا کوئی کہہ کے گیا تھا اپنی جوانی میں جا کر کے بچپن میں موبائل نہ چلایا ہوتا تو آج لوگوں کے دھکے نہیں کھا رہے ہوتے۔ اور سنو اگر بچپن میں قلم سنبھال لیا تو موبائل کی اوقات کیا ہے، پورا انٹرنیٹ تمہارے قدموں میں پڑا ہوگا، لیکن شرط یہ کچھ بنو، اور اگر کچھ بن بھی گئے
بڑی مصروف دنیا ہے. آج ایک دسترخوان پہ 6-7 لوگ بیٹھتے ہیں شعیب بھائی, لیکن دسترخوان پہ 6-7 کے بیٹھنے کے باوجود کسی کو یہ فرصت نہیں دوسرے والے سے یہ پوچھ لے آج دن کیسا گزرا. پہلا آگا موبائل لے کے بیٹھ گئے, دوسرا آیا وہ بھی لے کے بیٹھ گئے, تیسرا آیا. ایک دسترخوان پہ 12 لوگ ہیں لیکن 12 ہو کے بھی اکیلے ہیں, بھیڑ میں بھی اکیلے ہیں. مہینوں میں ملے ہو یار, ہفتوں میں ملے ہو, صبح سے شام تک ملے ہو, تمہیں فرصت نہیں ملی, تم نے یہاں کے بھی موبائل چلایا. اسلام کی تھیوری کو سمجھو. رب نے تمہیں 5 وقت کی نماز دی, وہ چاہتا تو گھر میں فرض کر دیتا, وہ چاہتا تو اکیلے میں کہہ دیتا جہاں ہو وہاں پڑھ لو, لیکن اس نے جماعت کا حکم دیا. جماعت سے نماز پڑھو, کس لیے کہ پوری بستی والے ایک وقت اکٹھے ہو فجر میں, ایک دوسرے کو خیریت پوچھو اور بتاؤ. پھر ظہر میں بلایا گیا, اپنی خیریت پوچھ اور بتا. پھر عصر میں بلایا گیا, اپنی خیریت پوچھ اور بتا. پھر مغرب میں بلایا گیا, اپنی خیریت پوچھ اور بتا. پھر عشاء میں بلایا گیا, اپنی خیریت پوچھ اور بتا. اور خدا نے تمہیں 5 وقت بلا کے ایک دوسرے کی خیریت کے لیے اکٹھا کیا, اور تم 5 وقت گئے خیریت نہ پوچھی. اپنے گھر میں ہو کر کے تمہیں دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اپنے باپ سے نہیں پوچھنے کو دن کیسا گزرا ہے, بھائی سے نہیں پوچھا دن کیسا گزرا ہے, ماں سے نہیں پوچھا دن کیسا گزرا ہے. ارے لعنت ہو ایسے موبائل پر جس نے ایک بستر پہ بیٹھنے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے. اگر حضور سے پیار ہے اکٹھا ہو, لگاؤ موبائلوں کو اور پوچھ بات کہ بابا بتا دن کیسا گزرا ہے, ماں بتا تیری طبیعت کیسی ہے, بھائی بتا کہاں رہا دن بھر, کیسا وقت گزرا. خدا کی قسم جب تو پہنچے گا یہ مسکرائیں گے, اگر یہ مسکرائیں گے تو رب کی جانب سے تیرے گناہوں پر بخشش کے قلم پھیر دیے جائے. یہ ہماری قوم کا رویہ, ایک محفل میں بیٹھ کے بھی اکیلے, ہاں محفل میں بیٹھ کے بھی اکیلے رہ گئے. یہ دوری آج موبائل میں, سمجھ رہے میری بات. خدا کے واسطے ایک بات کہہ دوں, آخری بات, دولت سے زیادہ اہم پریوار ہوتا ہے. دولت جائے تو جائے, پریوار نہ ٹوٹنے پائے. یہ یاد رکھنا. آج سب کو ہما ہمی پڑی ہے نا, سب کو میں کی بیماری ہے, میں یوں نکل جاؤں, میں اس سے آگے نکل جاؤں, میں اپنے بھائی سے آگے نکل جاؤں. تیرے پاس دولت ہوگی, اگر کاندھے سے کاندھا لگانے والا بھائی نہیں ہوگا نا تو تجھ سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہوگا. کسے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ تیری طاقت ہے, تیری پاور ہے. یہ انہیں چھوٹا کرنا چاہتا تو خدا کی قسم دولت گئی تو پھر آ جائے گی, پریوار گیا تو پھر نہیں آئے گا. اس لیے پریوار کی عزت کریں, پریوار کی قدر کریں. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں. بہت کچھ ہے, بہت کچھ کیسے ہے. آج بیماریوں کا علاج پیسے سے. سب سے بڑی بات کر لوں, مدینہ جانے کا ٹکٹ پیسے سے. پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں, لیکن پریوار سب کچھ ہوتا ہے. اب جب خدا بندوں کو دور نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر تو بندہ ہو کر کے ایک جگہ بیٹھ کے دور کیوں؟ موبائل بند کر. پورا دن تو موبائل چلایا ہے, 10 منٹ ماں کو دے دے, 10 منٹ باپ کو دے دے, ان کی خیریت پوچھ لے. خدا کی قسم لوگ کہتے نہیں میں موبائل پہ جو ہے نا گوگل پہ سرچ کر کے پڑھائی کرتا ہوں. میں نے کہا اندھا ہے تو. خدا کی قسم جو علم تجھے ماں باپ کے ماتھے کی لکیریں دے سکتی ہیں وہ دنیا کا کوئی گوگل ماسٹر تجھے نہیں دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. کامیاب بننا ہے ان کے قدموں میں. تو 6 گھنٹے انٹرنیٹ کو دیتا ہے نا, صرف 20 منٹ ماں باپ کو دے دیا کر. 20 منٹ ان کے پیروں میں بیٹھ, تھوڑی دیر تلوے دبا. یہ محتاج نہیں ہے تیری خدمت کے, بس تو پیر دبائے گا. 2 منٹ کے بعد باپ کہے گا بیٹے چھوڑ, تھکا آیا ہے, جا لیٹ جا. تو اٹھ کے چلے گا نا, ادھر باپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے. ابا کہیں گے, ماں کہے گی اللہ جو میرے بیٹے کو محنت سے نہ ملا میرے بیٹے کو میری دعاؤں سے دے دے. خدا کی قسم وہ تجھے سب کچھ دے دیا جائے گا جس کی تو تلاش ہے. تو موبائل کا استعمال بند کرو جوانوں,
سب سے پیچھے تعلیم میں ہم ہیں، سب سے گھٹیا ہم ہیں، اس وقت سب سے ذلیل ہم ہیں، اس لیے کہ ہماری جوان نسل برباد ہو چکی ہے، ہو نہیں رہی ہے، ہو چکی ہے، یہ ڈوب چکی ہے، ابھی سے نکالنا ہے، بچانا نہیں، کنارے پہ نہیں گر گئی، ابھی سے باہر آنا ہے۔ باہر کیسے آؤ گے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، خدا کے واسطے ایسی موت نہ مرنا کہ تیرا جنازہ ہو لوگ پیچھے سے کہیں اچھا ہوا چلا گیا، بلکہ ایسی موت مرنا جب تو جائے کوئی یتیم رو کے کہے ہمارا سہارا چلا گیا، غریب کہے ہماری ہمت چلی گئی، کمزور کہے ہماری طاقت چلی گئی۔ اگر ایسے جائے گا نا خدا کی قسم، قبر میں اترنے سے پہلے مصطفیٰ کہہ دیں گے آ کفن بعد میں ہٹے گا، مدینے والا تیری قبر کو پہلے روشن فرما دے گا۔ ہاں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ بھائی تنظیم صاحب آپ نے بلایا، ہم آئے، یقیناً جتنی محبتیں آپ کے لہجے میں تھی اس سے کہیں زیادہ محبتیں مجھے اس مجمع میں نظر آئی ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اور بھائی جوہر علی اور آپ کے پریوار سے میں گزارش کروں گا، اگر آپ دکھ کریں گے نا تو پھر تکلیف آپ کے بچے کو ہوگی۔ ہاں میں تو گزارش کرتا ہوں، سارے تنظیموں سے گزارش ہے کہ نمازی بن جائے۔ ہاں انشاءاللہ وقت ہوتا ہے اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن آج موضوع کچھ ایسا تھا۔ نہیں تاتی نا مگر کیا کریں گے بتائیے، جب چاچا ہی لوگ نہیں جاتے مسجد میں، ابا بیٹھا رہتا، وہ چوراہے پہ بیٹھا کہہ رہا وہ دیکھا پدھان کو کہ ہاں کہ اس نے وہ میٹ ٹیڑھی کر دی، تجھے پدھان کی میٹ دکھائی دے گی، قبر دکھائی نہیں دی، پوری زندگی ہو گئی بٹیا کرتے کرتے، کچھ قبر کا بھی انتظام کر۔ بتا جب ابا ٹانگیں پھیلا کے سوگا بیٹا نمازی کہاں سے بنے گا؟ مجھے بتاؤ نا، ابا پہ بھی لازم نمازی بنے۔ اگر ابا فجر میں اٹھے گا تو بیٹا صلاۃ کے وقت اٹھ جائے گا، ابا اگر سردی میں جائے گا بیٹا دھوپ نکلنے پہ جائے گا، اگر باپ نمازی ہوگا بیٹا خود بخود نمازی ہوگا۔ لیکن مزاج الگ ہے، ابا چاہتا میں سٹا لگاؤں بیٹا میں نمازی بن جائے، میں بٹیا کاٹوں بیٹا تسبیح پڑھے۔ تو بیٹوں سے گزارش ہے، ابا نمازی نہیں ہے تو ہاتھ پکڑ کے انہیں جمع مسجد میں لے کے جاؤ۔ کوئی چاہے گا میرا ابا دوزخ میں جائے؟ بتاؤ یار ڈر کیوں رہے ہو، ابھی بات نہیں ہے۔ کوئی چاہے گا میرا ابا دوزخ میں جائے؟ نہیں، مجھے تو میرا ابا بڑا پیارا ہے یار۔ میں تو کہتا ہوں مالک اگر جنت میں جانے کی بات ہو تو میری نیکیاں بھی میرے باپ کو لگ جائے۔ ہاں تو ہر بیٹا یہ چاہتا ہے میرا باپ جنت میں جائے۔ چاہتے ہو نا تو فجر ہو تو ابا کا ہاتھ پکڑو کہ ابا جی، ابا بعد میں خدا کے بندے پہلے، ہاتھ پکڑ کے تو بھی چل ابا کو بھی لے کے جا۔ اور اگر ابا نمازی بیٹا نہیں جاتا تو پھر ابا کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اگر کانٹا چبھ جائے بیٹے کو گوارا نہیں ہے، تو دوزخ میں بیٹا چلے ابا کو گوارا نہیں ہوگا نا۔ تو جب یہاں کی آگ برداشت نہیں وہاں کی کر لو گے تو یہیں ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے جاؤ، چل بے ہوگا بعد میں نماز پہلے ادا کی جائے گی۔ اور اگر دونوں ہی بے نمازی ہو تو پھر ماں بہنوں سے گزارش ہے روٹی بند کر دو، کہہ دو کھانا بعد میں ملے گا، 5 وقت کی نماز پہلے پڑھائی جائے گی۔ پھر ہم نہیں جانیے کون چھوڑ دے گا۔ اس لیے یہ ایک سختی والی بات ہے۔ پھر جہاں تک بات رب کی بندے سے رشتے کی ہے نا تو پھر اس میں سختی کیا؟ اور یار جب رب کی یاد آ جایا کرے تو مصلی بھی ساتھ دیا کرے۔ ہاں عقیدہ یہ رکھو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ سچ بات یہ عقیدے کمزور ہو گئے ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی اگر کیس لگ جانا منتری کو فون لگاؤ، اس کی پونچھ وہاں تک ہے، اس کی پونچھ جہاں تک ہے نا جہاں تک ہوگی خدا کی قسم ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔
اگر مصیبت آئے تو منتری کے دروازے پہ نہ جا، مسجد میں چلا جا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اور تو 6 گھنٹے منتری کو رو کے دکھاتا ہے، 2 منٹ رب کو رو کے دکھا دے، وہ ایک پریشانی دور کرے گا۔ اگر تو نے 2 منٹ اسے رو کے دکھا دیا، اللہ تیری زندگی کی ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل من علیہا فان، سب کو فنا ہو جانا ہے، سب کو مرنا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، عزت کی موت نصیب فرمائے، اور مالک ہم میں سے اس وقت کسی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک مصطفیٰ کا مدینہ نہ دکھا دے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف